الحمدللہ 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 وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا لا ایمان لمن لا محبت اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام، حاضرین محترم، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کچھ لوگوں کو اپنے کسی خاص مقصد کے لیے چن لیا کرتا ہے، اور یہ آپ کی سعادت ہے کہ اس وقت جب پوری دنیا خاموشی سے مزے کی نیند سو رہی ہے، آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت میں اور آپ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے جاگ رہے ہیں۔ یہ جاگ اور یہ جاگنا اور یہ بیٹھنا اور یہ جوش اللہ کے ہاں بہت محبوب ہے۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں کہ جو سچی بات ہے کہ وہ محشر میں کام آنے والی گھڑیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ایک جگہ محبت کرنے کا ایک اصول بتایا ہے۔ ہر آدمی اپنے محبت کرنے کے ذائچے محبت کے اصول بناتا ہے۔ آج کل تو کتابوں میں ہر جگہ محبت کرنے کے ڈھنگ کوئی کہتا ہے اس طرح کے شعر لکھے جائیں گے، اس طرح کے قصیدے لکھے جائیں گے، اس طرح کی غزلیں لکھی جائیں گی تو تب محبت ہوتی ہے، اس طرح کی گفتگو کی جائے گی تب محبت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کا ایک اصول متعین کرتا ہے، فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس جو لوگ آتے ہیں جو پوچھتے ہیں کہ ہم اللہ سے کس طریقے سے محبت کریں، ہمیں کوئی راستہ بتائیں کیسے محبت کریں، انہیں بتا دو فاتبعونی، تمہارے رنگ میں رنگ جائیں۔ میں رنگ میں رنگنے کی بعض دفعہ بہت ساری چیزیں انسان کو ان جگہوں سے پتہ چل جاتی ہیں، راستے ان جگہوں سے پتہ چل جاتے ہیں کہ جہاں آپ کو بالکل اندازہ نہیں ہوتا۔ اتباع بڑا کمال کا لفظ ہے۔ میں محبت کے اصولوں کے اوپر ایک کتاب آج کل دنیا کے اندر جو بہت بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک کتاب ایرک فرام کی کتاب ہے جس کو آرٹ آف لونگ کہتے ہیں، بہت مشہور فلسفر ہے۔ اس نے محبت کے 4 مختلف مقام اور مدرجات بتائے ہیں کہ یہ مدرجات اگر آپ کے طے ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھو کہ آپ محبت کے کامل درجے پہ پہنچ گئے۔ اور ہمارے صوفیاء نے مولانا روم سے لے کے باقی لوگوں نے بھی تقریباً اسی طرح کے مدرجات بتائے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ پہلا محبت کا درجہ، محبت کے دریا میں اترنے کا راستہ ایک ہے کہ آپ نالج یعنی علم حاصل کرتے ہیں۔ جس سے آپ محبت کرتے ہیں وہ کھاتا کیسے ہے، وہ پیتا کیسے ہے، وہ اٹھتا کیسے ہے، وہ چلتا کیسے ہے، وہ پھرتا کیسے ہے، وہ لباس کیسا پہنتا ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزارتا ہے، اس کے تمام تر جتنے بھی اصول و ضوابط زندگی کے بارے میں ان کے بارے میں اتنا علم حاصل کرتے ہیں، اتنا علم حاصل کرتے ہیں کہ آپ دنیا کو کہہ دیتے ہیں کہ میں اپنے محبوب کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے علم ہے کہ اس شخص کی خوشبو کی پسند کون سی تھی، اس شخص کی زندگی کے باقی معاملات۔ کہ جب آپ اس مقام سے آگے بڑھتے ہیں، جب آپ علم حاصل کر لیتے ہیں، اتباع کا علم کبھی بھی سید الانبیاء کی سنت کے علم کے بغیر نہیں حاصل ہوتا۔ یہ بے معنی بات ہے کہ ہم اتباع حاصل کریں، ہمیں یہ بھی نہ پتا ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری ماں 10 سال کی عمر میں رسول اکرم کے پاس چھوڑ گئی۔ میں اکثر کہتا ہوں رسول کی اس سنت پہ عمل کر کے دیکھیں، پتہ چلتا ہے کلیجے پہ ہاتھ کتنا پڑتا ہے، پتہ چلتا ہے آپ کتنے عاشق رسول ہیں۔ چھوڑ گئی، آپ 14-15 سال سید الانبیاء کی صحبت میں رہے ہیں،
10 سال کا بچہ کہتا ہے میں نے پوری زندگی کوشش کی کہ میں اس رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام میں پہل کر لوں، کبھی اس نے مجھے سلام میں پہل نہیں کرنے دی۔ میں دیکھوں کیسے آپ اپنے پین کو، اپنے درباری کو، اپنے لیے دروازہ کھولنے والے کو سب سے پہلے اٹھ کے سلام کریں کہ میرے نبی کی تو سنت یہ ہے۔ اس وقت دل پہ پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے عاشق رسول ہو۔ زندگی میں اس آقا نے کبھی سلام میں پہل نہیں کرنے دی۔ آج آپ کا بچہ یا کسی دوسرے کا بچہ جو ہے وہ آپ کو سلام نہ کہے گا، تمہیں والدہ نے تہذیب نہیں سکھائی تمہیں؟ تو اتباع سنت رسول آپ کو علم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص سے آپ محبت کرتے ہو، اب دنیا کی محبت کرنے روکتے ہو، آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے محبت کا راستہ اختیار کیا، آپ کو اس کو ایک ایک چیز کا پتا ہوتا ہے کہ کس جگہ اٹھتا ہے، کس جگہ بیٹھتا ہے، کس جگہ چلتا ہے، ایک عام لیڈر سے محبت کرنا شروع کر دو۔ اور کیا سید الانبیاء کے پاؤں کی جوتی کی دھول ہیں وہ لوگ سارے جو اس راستے پہ چلتے ہیں۔ ہم ان علماء کرام اور مشائخ اعظام سے محبت کرنا شروع ہو جائیں، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کس رنگ کے کپڑے پہنتا ہے وہ شخص۔ اگلا مقام وہ کہتا ہے جب یہ مقام آ جاتا ہے تو پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگلا مقام انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ اس کی زندگی کی معاملے کے اندر آپ اس کی اشارہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ میں ایسی حرکت کروں گا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، میں کبھی اس طرح کا لباس پہن کے نکلوں گا تو انہیں ناپسند ہوگا، میں یہ کام کروں گا تو اچھا لگے گا، میں یہ کام کروں گا تو برا لگے گا۔ بتایا، دیکھو، یاد رکھو، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے نیک وہ ہے، پارسا وہ ہے، متقی وہ ہے، میری اتباع کرنے والا وہ ہے جس کی تنہائی بھی پاک ہے۔ جو تنہائی جس کی پاک نہیں ہے وہ پاک نہیں ہے۔ یوں کھینچ دیتا ہے میرا نبی ان کو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اپنی اس عشق اور اس شوق کی فہرست سے۔ اگلا مقام وہ کہتا ہے جب یہ مقام آ جاتا ہے تو پھر آپ وہ کہتا ہے کہ پھر آپ کے اندر عزت داخل ہوتی ہے، آپ سمجھ کے اتباع کرتے، پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ صحابہ نے آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہر روزے رکھنے شروع کر دیے، دن کے وقت رات کو عبادتیں کرنی شروع کر دی۔ آپ کو پتہ چلا کہ یہ لوگ تو کمزور ہو گئے، بہت پریشان ہو گئے، آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا۔ بخاری کی حدیث پہلا فکرہ ہے ایکم مثلی، تم میرے جیسے ہو، میرا اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، مجھے پلاتا بھی ہے، مجھے سب کچھ کرتا ہے، میں روزے رکھتا بھی ہوں، میں نہیں بھی رکھتا ہوں، میں اپنی بیویوں کے پاس بھی جاتا ہوں، لیکن یاد رکھو تم نے اللہ اس حد تک پسند کرتا ہے استغفار کو کہ اگر تم نے ایسا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا تو اللہ تم لوگوں کو یہاں سے فارغ کرے گا، یا ایک نئی نسل آباد کرے گا جو گناہ کرے اور استغفار کرے، جو گناہ کرے اور استغفار کرے۔ انڈرسٹینڈ کریں۔ اس کے بعد جب آخری مقام آتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے پین لیتے۔ اس سے میں رسول اکرم کی ایک حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں کیونکہ بہت خوبصورت باتیں کی انہوں نے عشق رسول کے بارے میں۔ آپ نے ایک عشق رسول کا پیمانہ بتا دیا اور یہ اتنا بڑا پیمانہ ہے۔ محمد بن مسلمہ ایک صحابی تھے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروا رہے تھے، اور ریت پہ جب وضو کرواتے ہیں تو آخر بات ہے کہ پانی ذرا سا آپ اوپر بیٹھتے ہیں تاکہ پانی نیچے بہے۔ تو وضو کرواتے کرواتے بہت ایسے وہ جو واقعہ انہوں نے کھجوروں والا سنایا ہے وہ محمد بن مسلمہ کا واقعہ تھا، اور تبوک کا واقعہ تھا کہ آپ تبوک کے غزوے کے لیے آپ نے مال و اسباب جمع کر دنیا جہان لے کے آ رہی تھی، تو کھجوریں لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ کھجوریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اندر لے آؤ، شرمندہ کیوں ہوتے اور پوری اس پہ پھیلا دی۔ وہی محمد بن مسلمہ وضو کرواتے ہوئے پوچھا رسول اللہ نے مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتے ہوں۔ آپ نے دوبارہ پوچھا مجھ سے عشق کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے عشق کرتے ہوں۔ تیسری دفعہ جب سوال کیا اور محمد بن مسلمہ نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں آپ سے عشق کرتا ہوں، فرمایا جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مصائب اور آرام ایسے آتے ہیں جیسے پانی میں چیپ کی طرف جاتا ہے۔
کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا عشق کرو تو آپ کی زندگی اجرن ہو جائے، آپ امتحان میں فیل ہونے لگو، آپ کے محلے والے آپ کو مذاق اڑائے کہ یہ شخص عشق کا بھوت سوار ہے، آپ کے بھائیوں سے لڑائی ہو جائے، آپ کے والدین سے لڑائی ہو جائے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق آسانی سے مل جائے، ناممکن ہے یہ سودا۔ جو مجھ سے عشق کرتا ہے اس پر مصائب اور علام ایسے آتے سے پانی نچیب کی طرف جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کتنی آسانی سے ہم کہتے پھرتے ہیں کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہمارے ہاں ہم لڑیں گے کیسے۔ میں صرف نقشہ پیش کرنا چاہتا ہوں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی جنگ کا۔ حفیظ نے نقشہ کھینچا کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، لوگ کتنے تھے؟ 313، 2 گھوڑے، 6 زرہیں اور 8 سلور تھے ان کے پاس۔ 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ صرف اتنے تھے، 6 گھوڑے تھے، 2 گھوڑے تھے، 6 زرہیں، 8 تلواریں۔ مقابلے پہ 1000 کا لشکر تھا جس کے پاس ہر شخص کے پاس تلوار تھی، ہر شخص کے پاس ڈھال تھی، ہر شخص گھوڑے پہ سوار تھا۔ روانگی جب ہوئی ہے 70 کلومیٹر کا فاصلہ ہے بدر کا، کسی ایک نے پوچھا رسول اللہ مروانے نہیں جا رہے ہو؟ کسی نے سوال کیا؟ اس لیے کہ ان کو علم تھا کہ جس نبی کے پیچھے جا رہے ہیں اس کا وعدہ ہے کہ اگر ہم ثابت قدم ہوئے تو تنزل الملائکہ، تو پھر ملائکہ نازل ہوا کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، میں اکثر کہتا ہوں ہمیں کسی قادسیہ کی، کسی پرانے زمانے کے صلاح الدین ایوبی کی مثال دینے کی ضرورت نہیں۔ جن لوگوں نے اللہ پہ توکل کیا، وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کل کی بات ہے، ہمارا پڑوس ہے۔ جو اقبال کہتا ہے کہ افغانیوں کے غیرت دی کا ہے یہ علاج، ملا کو اس کے کوہ دمن سے نکال دو۔ وہ انہوں نے ایک تصور لیا تھا، وہ لوگ کہتے ہیں پٹھان جیتا ہے، نہیں، جب تک پٹھان نے سید الانبیاء کا کلمہ نہیں پڑھا تھا سکندر رونتا ہوا آیا تھا اور رخسانہ ان کی لڑکی سے شادی کی تھی اور اس کو دنیا پوری میں دکھایا تھا۔ لیکن جس دن سے انہوں نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ حیران ہوں گے کہ 1905 میں سورج نہیں غروب ہو رہا تھا برطانیہ کے اوپر، کینیڈا میں بھی جھنڈا اس کا لہراتا تھا، آسٹریلیا میں بھی جھنڈا اس کا لہراتا تھا۔ 20,000 سپاہی، اس پورے ہندوستان کو 30,000 سپاہیوں نے بیک وقت نہیں مستقل بڑے لیول پہ فتح کیا تھا ٹوٹل۔ اس میں سے 20,000 سپاہی کابل فتح کرنے گئے تھے، ایک ڈاکٹر کو زندہ چھوڑا تھا اور کہا تھا جاؤ بتا دو جہاں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ دوسری دفعہ میرے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے کی بات ہے، دنیا کی دوسری بڑی سپر پاور جو کہا کرتی تھی کہ ہم اس دنیا کے اندر ایک کمیونزم کا راج، جنہوں نے تاجکستان فتح کر لیا، جنہوں نے ازبکستان فتح کر لیا، جنہوں نے کرغزستان فتح کر لیا، جنہوں نے قزاقستان فتح کر لیا، جنہوں نے آذربائیجان فتح کر لیا، جنہوں نے 70 سال تک مسلمانوں کی مسجدوں پہ دروازے اور تالے لگا دیے۔ میں ازبکستان گیا ہوں، میں تاجکستان گیا ہوں، مجھے حافظ ملے، میں نے کہا تم نے کیسے حفظ کر لیا؟ اس نے کہا میرے باپ نے 3 منزلہ تہ خانے بنائے ہوئے تھے تاکہ قرآن کی آواز باہر نہ، ہم نے وہاں حفظ کیا کرتے تھے۔ اس طاقت نے جب افغانستان میں داخل ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں بڑے کمال کی باتیں کرتے ہیں، امریکہ نے مدد کی تو ISI نے مدد کی تو CIA نے مدد کی، چلو مان لیا۔ یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کے گھر میں بچہ پستول نکالے تو کہتے ہیں نیوے نوائے میں چلے جائے گی۔ یہ وہ لوگ، میں دانشوروں کو جانتا ہوں نا، بندوق تو انہوں نے چلائی، فتح کر لیا، چلو یہ بھی مان لیا، میرے کھاتے میں ڈال دو، پاکستان کے کھاتے میں ڈال دو۔ اب کیا ہو گیا؟ یہ تو میری اور آپ کی، میرے جوانوں کی آنکھوں کے سامنے 48 ملک، دنیا کی کوئی ایک ملک بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ دنیا کی پہلی جنگ ہے جہاں پوری دنیا ایک طرف تھی اور 50-60 ہزار دیوانے فرزانے ایک طرف تھے، پوری دنیا ایک طرف۔ 70,000 دفعہ 57,000 دفعہ پاکستان کی سرزمین سے مشرف کے زمانے میں جہاز اڑے ہیں اور انہوں نے اپنے افغان بھائیوں کے پس
پٹھے اڑائے. اس سرزمین سے کوئی پڑوسی بھی ساتھ نہیں ہے، نہ ایران ساتھ ہے، نہ پاکستان ساتھ ہے، نہ تاجکستان ساتھ ہے، نہ ازبکستان ساتھ ہے، کوئی ساتھ نہیں ہے. 18 سال کے بعد حالت یہ ہوتی ہے، اٹھائیں ویٹرن جنرل، 22 امریکن سپاہی روزانہ خودکشی کرتے ہیں، 300 لوگوں کی لاشیں روزانہ اٹھاتے ہیں، 7,70,000 سپاہی، امریکن سپاہی، کوئی اور نہیں، پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس سنڈروم کا شکار ہیں، پاگل ہو چکے ہوئے ہیں، جن کو ہسپتالوں میں جس کا خرچہ روزانہ سب ملا کے پورے سال کا $61 ارب بنتا ہے. وہ جن کے بارے میں ہم لوگ جہاں بیٹھ کے تبصرہ کیا کرتے تھے ٹیکنالوجی آئے گی تو یہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے پہلے دن سے کہہ دیا تھا کہ تم جس ٹیکنالوجی کے پیچھے چلتے ہو، تم نے جس بت کو پوجنا شروع کیا ہوا ہے، اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، بڑی کمال نظم ہے، کبھی پڑھا کہ یہ بڑھے بلوچ کے، ہو تیرے بیاباں کی ہوا تجھ کو گوارا، اس دشت سے بہتر ہے نہ دلی نہ بخارا، جس سمت چلے تو صفت سیل رواں چل، وادی یہ ہماری ہے یہ صحرا بھی ہمارا، اور دیں ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اور اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. اور بت کیا ہوتا ہے؟ جب میرا اللہ یہ اعلان کرتا ہے کہ ساری طاقتیں میرے پاس ہیں، ہم روز شرک کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہوں بادشاہ عطا کرتا ہوں، جس سے چاہتا ہوں بادشاہ چھین لیتا ہوں. ہم کیا کہتے ہیں؟ بادشاہ کون دیتا ہے؟ امریکہ دیتا ہے. بادشاہ کون دیتا ہے؟ فوج دیتی ہے. بادشاہ کون دیتا ہے؟ عوام دیتی ہے. دنیا میں سب سے بڑا شرک جو ہے وہ یہ ہے کہ عوام کسی شخص کو تخت پہ بٹھاتی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں، میں بٹھاتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ ہمارے مرکزی مہمان عظیم مذہبی سکالر، عظیم جید جلیل القدر عالم دین برطانیہ سے جن کا تعلق ہے، محترم المقام جناب ڈاکٹر ثاقب اقبال شامی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، آپ اسٹیج کی زینت بنے. دل کی اتھا گہرائیوں سے تمام کارکنان یوتھ فورس کی جانب سے، قائد محترم کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں. اہلا و سہلا مرحبا. تمامی احباب اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. تو میں یہ غرض کر رہا تھا کہ یہ نشانیاں ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں دنیا کو کہ 1400 سال پہلے تاریخ میں یہ ہوا تھا اور اس کے بعد 1100 سال پہلے تاریخ میں ہوا تھا یا 600 سال پہلے. یہ تو آج کی تاریخ ہے، اس دن کی بات ہے. اس کائنات میں کسی کو اب دکھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈرون ٹیکنالوجی آراستہ کی ہوئی چیزیں جو ہیں ساری تباہ برباد ہو جاتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ صرف آخری بات اس بات پر عرض کر کے ختم کرنا چاہوں گا کہ امت مسلمہ کے سارے تصور کے ساتھ کہ جس کے اندر اس کے فرزانے اور دیوانے جو ہیں ایک طاقتور قوت کو شکست دے دیتے ہیں، اس سے خوف کیوں ہے اور اس کو حصوں بخروں میں تقسیم کیوں کیا گیا ہے؟ ایک چھوٹی سی مثال رسول اکرم کی حدیث اور مرزا قادیانی کی انگریز کے درمیان اور ویسٹرن طاقتوں کے درمیان اہمیت سے بات کر کے ختم کرنا چاہوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری کڑیاں ٹوٹیں گی اور سب سے پہلی کڑی تمہاری مرکزیت کی یعنی خلافت کی ٹوٹے گی، اور آخری کڑی یہ ہے کہ آپ نماز آپ سے رخصت ہو جائے گی. 1920 سے ایسا وقت ہے
کہ جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی ہے تو 1924 تک آتے آتے انہوں نے مسلمانوں کی اس سلطنت پر حملہ کیا جسے خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 30 سال تک اسلام رہا تھا، وہ جھوٹ بولتے ہیں. مسلمانوں کا جو نظام ہے 1924 تک آخر وقت تک اس کا پینل کوڈ نافذ رہا ہے. لیکن صرف ایک بات عرض کروں گا، اس وقت انہوں نے ایک تصور دیا پوری دنیا کو، جس کو اقبال نے کہا تھا کہ لیگ آف نیشنز کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام نہیں جمعیت اعظم. 1920 میں انہوں نے مسلمانوں کی پورے کے پورے خطے کو قومیتوں کی بنیاد پر تقسیم کرنا شروع کیا. 1920 میں پاسپورٹ کا ڈیزائن آیا، 1924 میں ویزا ریگولیشنز آئیں، 1926 میں بارڈر سیکورٹی فورسز بنی اور پوری دنیا میں لوگوں کو ایک بڑے سے چڑیا گھر میں تقسیم کر دیا گیا. یہ پنجابیوں کا پنجرہ ہے، یہ بلوچوں کا پنجرہ ہے، یہ عراقیوں کا پنجرہ ہے، یہ مصریوں کا پنجرہ ہے، یہ فرانسیسیوں کا پنجرہ ہے. ایسے میں جب یہ تقسیم ہو رہی تھی، خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکستان کی سرزمین پر پیدا کیا. کیوں خوش قسمت ہیں؟ کیوں سید الانبیاء نے کہا تھا کہ مجھے سرزمین سے خوشبو آتی ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے؟ ایک وجہ ہے، اب وجہ صرف ایک ہے کہ جس وقت یہ تقسیم ہو رہی تھی مصر کے مسلمانوں نے کہا ہم فرعون مصر کے وارث ہیں. بابل اور نینوا کی سرزمین کے لوگوں نے کہا حمورابی کے قوانین ہمارے تھے، ہم اس کے وارث ہیں. مصر والوں کو کہا تم لے لو اپنا ملک نیل کے دریا کے کنارے. عراق والوں کو کہا تم اپنا ملک لے لو. ایرانیوں نے کہا سائرس اعظم ہمارا جد امجد تھا، ہمارے آتش کدے میں آگ جلا کرتی تھی جب کبھی بجھتی نہیں تھی، کہا تم ایران لے لو. سعودی نے کہا ہم آل سعود ہیں، اگرچہ کہ حجاز ہے لیکن مملکت کا نام سعودی عرب رکھیں گے. انہوں نے کہا تمہارا ملک لے لو. سوران والے نے کہا، فرانسیسیوں نے کہا ہماری فیفٹ میں ہمارا ملک دے دو. لکسمبرگ والے نے کہا یہ چھوٹا سا ملک ہے. جب یہ تقسیم ہو رہی تھی تو وہ سرزمین جس سے میرے آقا سید الانبیاء کو خوشبو آتی تھی، یہاں کے رہنے والوں نے ایک بات کی. انہوں نے کہا میں محمد حسین چیمہ، یہ ارجن داس چیمہ، میرا دادا ایک، ہم بھنگڑا ایک طرح کا ڈالتے ہیں، ہم ہیر ایک طرح کی گاتے ہیں، ہم ساگ ایک طرح کا کھاتے ہیں، ہم گیت ایک طرح کے گاتے ہیں، لیکن یہ میرا بھائی نہیں ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کہتے. ہم نے 1400 سال کے بعد بدر کی تقسیم دوبارہ زندہ کی تھی. ہم نے 1400 سال بعد بتایا تھا یہ بدر میں رشتہ داریاں نہیں ہیں. حمزہ ابن عبد المطلب ایک طرف ہے تو عباس ابن عبد المطلب دوسری طرف ہے. علی ابن ابی طالب ایک طرف ہے تو عقیل ابن ابی طالب دوسری طرف ہے. عبادہ ابن جراح ایک سر پکڑ کے لائے، اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. سید الانبیاء نے پوچھا وہ عبادہ کس کا سر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ میرا باپ تھا آج مقابلے پہ آگا، سر کاٹ کے لے آئے. ہم نے 1400 سال بعد کہا تھا نہیں، رشتے کی بنیاد، زمین کی بنیاد، علاقے کی بنیاد، ملک کی بنیاد صرف اور صرف سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر، کوئی اور بنیاد نہیں. اسی لیے دنیا میں 199 ملک ہیں، ہر ملک کے باہر اس کے علاقے کی تختی لگی ہوئی ہے، اس کی قوم کی تختی لگی ہوئی ہے، اس کے ملک کی تختی لگی ہوئی ہے، اس کی نسل کی تختی لگی ہوئی ہے. میرے ملک کے باہر اللہ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے. 199 گھر ہیں پوری دنیا کے اندر، میرا ملک مسجد ہے. لیکن یاد رکھو گھر میں گند ڈالو گے تو کچھ نہیں ہوگا، مسجد میں گند ڈالو گے تو اللہ کی پکڑ تمہارے ہاتھ آ جائے. تم نے 70 سال اس مسجد کو گند ڈالا، تم نے 70 سال اس مسجد کو آلودہ کیا، تم نے 70 سال اس مسجد میں توہین رسالت کی. تمہارے گناہ کم ہیں؟ اللہ کہتا ہے کل هو القادر، میں اس بات پر قادر ہوں. کس بات پر قادر ہوں کہ تم پہ عذاب نازل کروں؟ کس بات پر؟ من فوقکم، آسمانوں کے اوپر سے بارش برسے، پوری دنیا میں برسے، بہا کے لے جائے تم کو. وَتَحْتِ أَرْجُلُكُمْ، تمہارے پاؤں کے نیچے سے زلزلہ آئے،
اللہ 3 عذاب کے 3 طریقے بتاتا ہے، چوتھا نہیں بتاتا. اور بتاتا ہوں جب یہ آیت اتری تھی تو سید الانبیاء نے کیا کیا تھا. تحت پاؤں کے نیچے سے جس وقت زلزلہ آتا ہے نا تو شراب بھی پی رہا ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے باہر آتا ہے، کوئی اور یاد نہیں آتا اس وقت. تحت ارجلکم، اگلا عذاب وَيَلْبِسُكُمْ شِيَّن، میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کرتا ہوں. وَجُزِيكَ بَعْضُكُمْ بَعْضَ بَعْض، اور تمہیں ایک دوسرے کی گردنیں کٹوا کے طاقت کے مزے چکھاؤں. اس کو قتل کر دو بلوچ ہے، اس کو قتل کر دو پنجابی ہے، اس کو قتل کر دو شیعہ ہے، اس کو قتل کر دو. اللہ کہتا ہے میں تمہارے پر یہ عذاب نازل کیا، یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے. کیونکہ اللہ نے فرعون کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ فرعون کہتا تھا، اللہ کہتا ہے فرعون کا جو عذاب کیا تھا، یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، تمہاری بیٹیوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو قتل کر دیتا. اللہ کہتا ہے فرعون نہیں کرتا تھا. ذالک بلاء من ربہم، یہ تم پر تمہارے رب کا عذاب نازل ہوا تھا. فرعون کی جرأت، فرعون کا مرتبہ، فرعون کی حیثیت کیا ہے کہ تم اس کے نام لو اور تمہارے پر عذاب نازل کرے. اللہ کہتا ہے میں. اس لیے یاد رکھو جو عذاب نازل کرتا ہے وہی ٹال سکتا ہے. ہم کہتے ہیں ہم دہشت گردی پہ قابو پا لیں گے. اللہ کہتا ہے دہشت گردی میں نے تم پہ نازل کی ہوئی ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے. ہم اختلاف دور کر دیں گے، ہم نے راستہ نکال لیا. اللہ کہتا ہے میں وَيَلْبِسُكُمْ شِيًّا، میں تم کو گروہوں میں تقسیم کروں. اور کیوں؟ صحابہ کے بارے میں کیا کہا تھا؟ میں ہوں الف بین قلوب، میں تمہارے دلوں کو جوڑتا ہوں. تو جو جوڑتا ہے اس سے رجوع کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ ساری کی ساری امت کو پہلے یہاں تقسیم کیا اور آخری وہ ایک چیز رہ گئی تھی کہ اس قوم سے وہ جذبہ چھین لو جس کو وہ جہاد کہتے ہیں، وہ 313 کی وہ کیفیت کہ جو نہ کسی ٹیکنالوجی سے ڈرتے تھے. اس وقت سب سے بڑی ٹیکنالوجی یہی تھی نا کہ ڈالیں تھی اور تلوار تھی اور مردے تھے اور بھالے تھے اور اس طرف سے تھا کہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ تھا انہیں بس سیدھی سادھی کملی والے پر. وہ کیفیت صرف اسی لیے، کوئی اور راستہ نہیں تھا، صرف ایک. اور یاد رکھیے آپ لوگ اتحیات میں ایک دعا پڑھ کے نکل جاتے ہیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، پڑھنی چاہیے، بہت اچھی دعا ہے، رسول اللہ کی سنت ہے. لیکن رسول اللہ دعائے معصورہ جو پڑھتے تھے بہت لمبی ہوتی تھی. علماء کرام یہاں بیٹھے ہیں، ان میں ایک دعا بہت اہم ہے جنہوں آپ نے کبھی نہیں چھوڑی. اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا لفظ استعمال کیا، مسیح کا لفظ نکالا کہ وہی اپنے آپ کو عیسیٰ کہے گا، وہ جھوٹا اپنے آپ کو عیسیٰ کہے گا. تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جہاں رسول پیشگوئی کرتے ہوئے کوئی قسم اٹھا لیں تو وہاں تمثیل نہیں ہوتی، مثال نہیں دی جاتی، وہاں سیدھا وہ بات واقعی ہوتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بایا شام میں ہوگا تمثیل ہوگی. فرمایا سونے کا پہاڑ نکلے گا، تمثیل ہے کہ آج پیٹرو ڈالر آ گیا. فرمایا یہ ہوگا، فرمایا ملونڈی اپنے بچے کو دینے کی تمثیل ہوگا. ایک جگہ میرے آقا سید الانبیاء نے قسم کھائی، صرف ایک جگہ، قیامت کے حالات بتاتے ہوئے قرب قیامت. فرمایا اس اللہ کی قسم جس کے قبضے میں سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے. مریم کا بیٹا اترے گا، کسی یہاں کی پنجابی عورت کا بیٹا نہیں اترے گا. اللہ کے رسول نے قسم کھا کے کہا. اور صرف ایک واقعہ بیان کرتا جاتا ہوں آپ کو اس دور کے بارے میں. حذیفہ ابن جمان کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میں صرف اور صرف آپ سے قیامت کے قرب کی باتیں سنیے، کیونکہ میں سمجھتا تھا میں کہیں پکڑا نہ جاؤں. اور آپ حیران ہوں گے کہ 15 گھنٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واضح خطبہ دیا ہے جسے نعیم بن حماد نے اپنی کتاب الفتن کے اندر 2000 حدیث میں جمع کیا. 15 گھنٹے میں ہر وہ چیز بتائی ہے جو قیامت تک آنے والی ہے. اس میں ایک چیز وہ ہے جس کا آج کا سامنا ہے آپ کو، اور دجل کی چیز. آج رسول اکرم نے فرمایا دجال کی
آمد سے پہلے، کیونکہ بڑے دجال سے پہلے 30 دجال آئیں گے، دجال کی آمد سے پہلے کا سال دھوکے اور فریب کے سال ہوں گے. جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور سچے کو جھوٹا، یعنی سچے کو جھوٹا کہا جاتا ہے آج بھی، اور جھوٹے کو دفاع کرنے والے اتنے ہیں کہ نظر نہیں آتے، گننا مشکل ہے. خائن کو امانتدار بولا جائے گا اور امانتدار کو خائن کہا جائے گا. لیکن اگلی بات بڑی کمال کی ہے. میرے آقا سید الانبیاء نے فرمایا تم میں روئی بیضہ بولیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ روئی بیضہ کیا ہے؟ فرمایا گھٹیا لوگ تمہارے اہم ترین معاملات میں گفتگو کریں گے. صبح ڈانس کر رہے ہوں گے، شام کو رمضان کی شو کر رہے ہوں گے. آپ 8 بجے ٹی وی کھول لیں، آپ کو اہم ترین معاملات میں گفتگو کرتے ہوئے وہ لوگ رہیں گے، ایسے لگے گا جیسے شیخ الحدیث انہی کا لقب. گھٹیا لوگ اہم ترین معاملات میں. فرمایا یاد رکھو ایک زمانہ تم پہ آئے گا، متفق علیہ بخاری مسلم کی حدیث ہے، جب پڑھے لکھے لوگ جہاد کا انکار کریں گے. اور حدیث یہاں ختم نہیں ہوتی. فرمایا جب جس کو یہ زمانہ مل جائے، جس کو یہ دور مل جائے کہ جب پڑھا لکھا آدمی جہاد کا انکار کرے، تو یاد رکھو بہترین جہاد کا زمانہ وہی ہوگا. بہترین جہاد کا زمانہ. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا پڑھے لکھے لوگ بھی جہاد کا انکار کریں گے؟ فرمایا ایسے ہوں گے، اور میرے رحمت اللہ عالمین کے منہ سے یہ بہت کم نکلتا تھا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے رسولوں کی لعنت ہے، اور ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہے. ہر لعنت کرنے والے کی لعنت. آج وہ زمانہ ہے، یہ وہ فتن کا زمانہ ہے. اسی لیے کینیڈا کا وزیر اعظم بھی مرزا قادیاں والے کا استقبال کرتا ہے، اس کے خلیفے کا. آج جرمنی کا بندہ جو ہے وہ بھی اس کو پوپ کے برابر کا درجہ دیتا ہے. آج 13 ملکوں میں اگر میرے جانے پر پابندی ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں ہے کہ میں کوئی توپ اور تفنگ اور تیر لے کے نکلا ہوں، اس لیے کہ میں صرف ایک شخص کی نجات نہیں کرتا ہوں کہ جس شخص کو تم امن کا پرچارک کرتے ہو تو بنیادی طور پر اس امت کو تباہ و برباد کرنے والا شخص ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.